کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے 70,000 مردوں کو زندہ کیا؟ اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ اور کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نمرود کا محل اب کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ تو ہم یہ سب باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن یہ دیکھنے سے پہلے آپ اس کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زائرین۔ عراق میں خصوصاً نجف و کربلا، سامرا، کاظمین زیارات کو جاتے ہیں، مگر عراق میں اور بہت سی زیارات ہیں جن کے بارے میں زائرین عموماً ناواقف ہوتے ہیں یا نہیں جا پاتے۔ آج میں آپ کو انہی چند مقامات پر لے چلوں گی۔ عراق کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ یہاں 35,000 یا 45,000 انبیاء مدفن ہیں۔ چلیے اب باب النینوا کو چلتے ہیں۔ یہ ایک قدیم مقام ہے۔ شہر بابل کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں آیا ہے، جس میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے۔ آج میں آپ کو حضرت ذوالکفل کے روضے پر لیے چلتی ہوں۔ حضرت ذوالکفل کو حضرت حزقیل بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ الانبیاء کی آیات 85-86 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، یقیناً وہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور سورہ سواد آیت نمبر 48 میں فرمایا، اور تو اسماعیل، یسی اور ذوالکفل کا ذکر کر، یہ سب اچھوں میں سے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت یوشع بن نون، جو کہ وصی حضرت موسیٰ ہیں، ان کا دوسرا نام ہے۔ 1938 تک یہ مقام یہودیوں کے پاس رہا، مگر ان کے یہاں سے چلے جانے کے بعد عراقی گورنمنٹ نے اس کا انتظام سنبھال لیا۔ حضرت ذوالکفل 75 سال تک زندہ رہے۔ شہر بابل میں 569 قبل مسیح میں ان کی وفات ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حزقیل نے ایک قوم کو دیکھا جو عذاب الہی کی وجہ سے مر گئی تھی۔ آپ نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی، اور وہ قوم اللہ کے اذن سے دوبارہ زندہ ہو گئی۔ یہ مقام یہودیوں کے لیے بھی بڑا مقدس ہے۔ ان کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ یہاں پہ ان کا سینیگال تھا، یعنی ان کی عبادت گاہ تھی۔ یہاں پہ مسجد بھی ہے، اور عراقی حکومت نے دونوں چیزوں کو پریزرو کیا ہوا ہے۔ یہاں ابھی تک در و دیوار پر عبرانی زبان یعنی ہیبرو لکھی ہوئی ہے، اور وہ نظر آتی ہے۔ چلیے اب ہم آپ کو مقبرے کے اندر لے کے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی قبر پر پڑی چادر پہ قرآنی آیات درج ہیں۔
یہاں آپ کو لکڑی کی تختی پہ عبرانی زبان لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اسے اسی طرح محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ مقام حضرت علی علیہ السلام ہے۔ جب وہ یہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ یہ مقام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات جاویدان دی۔ حضرت خضر کا ذکر سورہ الکہف میں 65 to 82 آیات میں آتا ہے۔ اس میں حضرت خضر علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اور چند واقعات کا ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یہاں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت حزقیل علیہ السلام کے اوصیاء کی قبریں ہیں اور ان کے نام بھی درج ہیں۔ یہاں بہت خوشبو ہے اور روحانیت ہے اور بہت ہی سکون محسوس ہو رہا ہے۔ آئیے اب ہم بابل میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کی طرف لے چلتے ہیں۔ یہاں ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ان جلیل قدر پیغمبر کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ طیبہ ان سے جا ملتا ہے۔ زری کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا کھاتے تھے اور ایک پیالہ رکھا ہوا ہے۔ یہ جگہ بیسمنٹ میں ہے اور اوپر ایک مسجد بنائی گئی ہے۔ یہ نمرود کے محل کے کھنڈرات ہیں اور ویرانی کا شکار ہیں۔ یہ عبرت کی نشانی ہیں۔ کبھی یہ بہت بڑا شہر تھا، اب تو ویرانی ہی ویرانی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور قوم کو ایمان کی دعوت دی، لیکن قوم نے آپ کی ایذا رسانی اور ستانے پر کمر باندھ لی۔ نمرود نے آپ کو دھکتی ہوئی آگ میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر کے کافروں کو ذلیل کیا۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنگ آ کر فلسطین اور پھر مصر کی جانب ہجرت کی۔ ایک مقام پر ہماری ملاقات ایک عراقی خاندان سے ہوئی اور انہوں نے ہماری جی بھر کر تواضع کی۔ ہم ان کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوئے۔ حلہ کے مقام پر ایک اور شہید کی زیارت ہوئی۔ یہ کربلا میں زخمی ہوئے تھے اور یہاں پہ یہ دفن ہے اور بہت کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ میری یہ ویڈیو اب اختتام پذیر ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔